الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محبت کے ساتھ دروشی پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل تعظیم و تکریم معزز علماء کرام اور معزز حاضرین مجلس، ہمارا آج یہ اس ادارے کا سالانہ اجتماع ہے. وہ خوش نصیب طلباء کرام جو قرآن کریم حفظ مکمل کرتے ہیں، ان کے اعزاز میں یہ سال کے بعد ایک پروگرام ہوتا ہے. معزز مہمان تشریف لائے ہوئے ہیں. ہمیں تو آپ بار بار سنتے رہتے ہیں، ان حضرات کے بیانات آپ بھی سنیں گے اور ہم بھی. میں صرف ایک بات کر کے اجازت چاہوں گا، لیکن مجھے یہ ترتیب سمجھ نہیں آ رہی بیٹھنے کی. اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ یہ حضرات کس ترتیب سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کچھ وہ ادھر بیٹھے ہیں. تھوڑا آگے تشریف لے آئیے، ہم تھوڑا ادھر آ جاتے ہیں جیسے آپ فرمائیں. جزاک اللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے. جزاک اللہ. ہمارے محترم بھائی قاسم صاحب فرما رہے ہیں کہ لگتا ہے برادریوں والے علیحدہ علیحدہ بیٹھے ہیں. چلو یہ اچھا ہے کہ آپ سب حضرات مل بیٹھے، یہ اشکال ختم ہو گیا. میں صرف ایک بات کرنی ہے، تو جو چاہوں گا آپ کی پوری بیان مجھے نہیں کرنا. ایک بات صرف مدرسے کے حوالے سے عرض کرنی. عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو مدارس ہیں، یہ ہماری سوسائٹی، ہمارے معاشرے میں ان کا کردار کیا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں. میں 2-4 منٹ کی صرف اس پر بات کرنی ہے کہ مدرسے کا سوسائٹی میں کردار کیا ہے. بس 5-4 منٹ کی بات ہے. توجہ ہے آپ؟ جاگ رہے ہیں آپ؟ میری بات سن رہے ہیں یا گپ شپ میں مصروف ہیں؟ جزاک اللہ. میرا سوال سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہمارے معاشرے اور ہماری سوسائٹی میں مدرسے کا کردار کیا ہے، مدرسہ کیا کام کر رہے ہیں. ہمارے جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں، خواہ وہ مدرسہ ہے، سکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، ان سب کا ایک ہی موقف ہے. ہم جب اپنے بچوں کو سکول میں، کالج میں چھوڑتے ہیں
بچوں کے لیے، بچوں کی تعلیم کے لیے والدین انتہائی مشقت اٹھاتے ہیں۔ ایک ہی بات ذہن میں ہے کہ بچوں کا مستقبل اچھا ہو جائے، ایسے ہی ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی مقصد ہوتا ہے؟ جی سارے بولو نا۔ اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں، کوئی پروگرام نہیں۔ کسی کے بچے اردو میڈیم میں ہیں یا انگلش میں، تھوڑی فیس والے ادارے میں ہیں یا زیادہ، مقصد ایک ہے کہ بچوں کا مستقبل اچھا ہو جائے۔ وہ مستقبل کیا ہے؟ بچے کے فارغ ہونے سے لے کر وفات تک، اس کو ہم مستقبل کہتے ہیں۔ اب وہ مستقبل جس کے بارے میں ہمیں کوئی گارنٹی نہیں، کوئی پتہ نہیں، کوئی اندازہ نہیں، بچہ فارغ ہونے کے بعد اس کو ملازمت مل سکے گی یا نہیں، فارغ ہونے کے بعد بچہ ملازمت مل جائے، وہ ملازمت کے سال ایام پورے کر سکے گا، نہیں کوئی پتہ نہیں۔ بلکہ یہ بھی پتہ نہیں کہ بچہ فارغ ہونے کے بعد، سند فراغت حاصل کرنے کے بعد کوئی سال، مہینہ، کوئی گھڑیاں زندہ بھی رہے گا یا نہیں۔ ایسے مستقبل کے لیے ہم سب اپنے بچوں کو سکول چھوڑتے ہیں، کالج بھیجتے ہیں، یونیورسٹی بھیجتے ہیں۔ اساتذہ کرام، پروفیسر حضرات ہمارے بچے پر محنت کر رہے ہیں کہ یہ مستقبل، جس مستقبل کے ایک دن کی خبر نہیں، کہ وہ مستقبل اچھا ہو جائے، ہم اس لیے محنت کر رہے ہیں، اس لیے سرمایہ خرچ کر رہے ہیں۔ اور مدرسے والے یہ اس دنیاوی مستقبل کے ساتھ ساتھ مرنے کے بعد جو آنے والا مستقبل ہے، جو 100% یقینی مستقبل ہے، جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، کوئی تردد نہیں، سکول، کالج اور یونیورسٹی میں صرف دنیاوی مستقبل کی بات ہو رہی ہے، اور مدرسے میں دنیاوی مستقبل کے ساتھ اخروی مستقبل کی بات بھی ہو رہی ہے۔ اس کے باوجود آج دنیا سکول اور کالج میں پڑھنے والوں کے بارے میں تو ان کا کردار تو تسلیم کیا جا رہا ہے کہ سوسائٹی میں کالج کا بڑا کردار ہے، سکول کا بڑا کردار ہے، مگر مدرسے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ اس کا کردار کیا ہے۔ جو ایک مستقبل کی بات کر رہا ہے اس کے کردار کو آپ تسلیم کر رہے ہیں، جو دو مستقبلوں کی بات کر رہا ہے اس کے کردار کے بارے میں آپ کو شک ہے کہ اس کا سوسائٹی میں کیا کردار ہے۔ تھوڑا اور آگے چلیں۔ میرا بچہ ڈاکٹر بن جاتا ہے، انجینئر بن جاتا ہے، پائلٹ بن جاتا ہے، وزیر اعظم بن جاتا ہے، صدر بن جاتا ہے، اس کے صدر بننے سے مجھ باپ کو بھی کوئی عہدہ مل جائے گا؟ ڈاکٹر بن جانے سے باپ کو بھی کوئی عہدہ ملے گا؟ انجینئر بن جانے سے باپ کو بھی کوئی احساس ملے گا؟ مگر ان چٹائیوں پر بیٹھ کر جو بچہ پڑھتا ہے، جس دن وہ قرآن کریم حفظ مکمل کر لیتا ہے، وہ نہیں
اس کا باپ ایک ایسے تاج کا مستحق ہو جاتا ہے جس تاج کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہے. اس کے باوجود مجھے پوچھا جا رہا ہے کہ سوسائٹی میں تمہارا کردار کیا ہے؟ تم کیا کام کر رہے ہو؟ میری بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تھوڑی اور بات کرنا چاہوں گا بس مدرسے کے حوالے سے کہ سوسائٹی میں اس کا کردار کیا ہے، مدرسہ کیا کر رہا ہے. اوے بچہ خاموش بھائی. اگر ایک شخص نے زندگی میں جرم کیا، مثلا اس نے کسی آدمی کو قتل کر دیا، قتل کرنے کی وجہ سے باپ کو اس شخص کو عدالت نے سزائے موت سنا دی. عدالت نے عمر قید سزا سنا دی. جب اس شخص کو ماشاءاللہ میں عرض کر رہا تھا، سوال آپ کو یاد ہے کہ سوسائٹی میں مدرسے کا کردار کیا ہے؟ مدرسے نے کیا کیا؟ ماشاءاللہ ایک آدمی نے اس سے قتل سرزد ہو گیا. توجہ میری طرف رہے. اس نے کسی کو قتل کر دیا. عدالت میں مقدمہ چلا. مقدمہ چلنے کے بعد والد کو سزائے عمر قید سزا ہو گئی کہ جب تک زندہ رہے گا جیل میں رہے گا، عمر قید سزا ہو. قید سزا ہو جانے کے بعد بیٹا ڈاکٹر بن گیا. باپ کو قید سے رہائی مل جائے گی. انجینئر بن گیا، باپ رہا ہو جائے گا کہ اس کا بیٹا انجینئر بن گیا؟ جی نہیں بول رہے آپ. حتیٰ کہ بیٹا وزیر اعظم بن گیا، باپ کا جرم معاف نہیں ہوگا. لیکن باپ نے زندگی گناہوں میں گزاری، جہنم کا مستحق ہو گیا، دنیا سے چلا گیا، جہنم کے دروازے پر پہنچ گیا. بیٹے نے قرآن کریم حفظ کر لیا تو باپ کی سزا معاف ہو گئی. ابھی مجھے پوچھا جا رہا ہے کہ مدرسے کا سوسائٹی میں کردار کیا ہے؟ مدرسہ جس بچے پر محنت کر رہا ہے اس سے صرف اس بچے کا مستقبل روشن نہیں ہو رہا، بچے کے والدین، بلکہ میں اس سے آگے بڑھ کر کہوں، بچہ جب حفظ کر لیتا ہے تو صرف والدین کی بات نہیں بلکہ خاندان کے 7 10 حتیٰ کہ 70 ایسے لوگ جن پر قیامت کے دن فرد جرم ثابت ہو جائے گی، حتیٰ کہ وہ جہنم کے مستحق ہو چکے ہوں گے. یہ پڑھنا اور پڑھانا، یہ حفظ کرنا بچے کو اس دن کام دے گا. نہیں بچے کو نہیں، بچے کے والدین کو، بلکہ بچے کے عزیز و اقارب کو. تو مدرسہ نہ صرف اس مستقبل کی بات کر رہا ہے، اگلے جہان کے مستقبل کی بات بھی کر رہا ہے. نہ صرف بچے کی بات کر رہا ہے، والدین کے مستقبل کی بات بھی کر رہا ہے. والدین کے مستقبل کی بات نہیں، عزیز و اقارب کے مستقبل کی بات بھی کر رہا ہے. اس کے باوجود آپ معاشرے میں
کالج اور یونیورسٹی کے کردار سے تو آپ مطمئن ہیں، مگر مدرسے کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں کہ سوسائٹی میں اس کا کردار کیا ہے؟ میری بات کچھ سمجھ میں آ رہی؟ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ان بوریا نشینوں کو معمولی نہ سمجھو، ان مدارس کی قدر کرو، دین پڑھنے پڑھانے والوں کی قدر کرو۔ حدیث میں آتا ہے ایک وقت ایسا آئے گا جب علم اٹھ جائے گا، لوگ مسئلہ پوچھنا چاہیں گے مگر مسئلہ بتلانے والا نہیں ملے گا۔ لہٰذا میں یہ عرض کرنا چاہوں گا اس موقع پر کہ آپ اپنے بچوں کو قرآن کریم سے وابستہ کریں، اسی میں مستقبل کی گارنٹی ہے۔ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا